نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس شریعت کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ نمبر 1 اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین، نمبر 2 ازواج پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہن، نمبر 3 آل پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے منتخب فرمایا اور انہوں نے اس دین کو پورے عالم میں پھیلایا ہے، اور ان تینوں نے ان کی خدمات جو ہے وہ امت میں مسلم ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان تینوں جماعتوں کا احترام، ان تینوں کا احترام اور ان کی عظمت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے، اور قرآن و سنت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اصحاب پیغمبر میں سے کسی کی توہین کی جائے، ازواج پیغمبر ہوں یا آل پیغمبر، سب کا احترام جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی احترام کے لیے، اسی احترام کو برقرار رکھنے کے لیے عرصہ دراز سے اس پاکستان کے اندر علماء کرام کی کوششیں جاری رہی کہ کوئی قانون ایسا موجود ہو، قانون ایسا بن جائے کہ جس میں اس صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا ناموس جو ہے اس کا تقدس پامال نہ ہو اور ان کے خلاف کوئی لعن طعن نہ کی جائے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے، قانون سازی کے لیے ہر وقت کوشش کی گئی۔ بالآخر جو ہے نا، اب کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں یہ بل جو ہے نا زیر بحث آیا، اور پھر تمام وہاں جتنے امیدواران تھے، جتنے لوگ تھے، سب کی اتفاقی رائے سے یہ بل پاس ہوا، اور سب نے کہا کہ یہ ناموس صحابہ کا جو بل ہے یہ بل پاس ہونا چاہیے، اور سب کی اتفاقی رائے سے الحمدللہ جو ہے قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا۔ پھر 7 اگست کو جو ہے نا پاکستان کی سینٹ میں جا کر سینیٹر حضرات جو تھے ان کے سامنے یہ بل جب آیا تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن بالآخر سب کی اتفاقی رائے سے یہ پیش ہو گیا اور یہ طے ہو گیا کہ جو نا اصحاب پیغمبر کا جو بل ہے، صحابہ کرام کی ناموس کا، وہ پاس ہونا چاہیے، تو الحمدللہ پاس ہو گئے۔ اب نوبت یہ اس بات تک کیوں پہنچی، ایسا قانون کیوں جو ہے پاکستان کے اندر قانون کی ضرورت پڑی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے لیے اور ان کے احترام کے لیے قانون بنانا پڑا؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے پاکستان کی حساس ترین جگہ اسلام آباد جیسے دارالخلافہ جسے کہتے ہیں، اس حساس ترین مقام کے اندر بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی، اور پھر کراچی میں اشارے عام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توہین کی گئی۔ اسی طرح کئی سینکڑوں جو ہیں، درجنوں واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین ہوتی رہی۔ تو اب مجبوراً یہ بات لائی گئی اور مسلمان اس امر پر مجبور ہوئے کہ کوئی ایسا قانون ہو تاکہ اس توہین والے اس عمل کی روک تھام کی جائے۔ تو اس کے لیے یہ بل جو ہے بنایا گیا تاکہ فساد ختم ہو، کیونکہ ہم ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہمارا جو ہے اسلام سے تعلق ہے، اسلام اس چیز کی جو ہے اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ ملک پاکستان حاصل ہوا اسلام کے نام سے، اور اسلام صحابہ کرام پر تنقید کی بھی اور صحابہ کرام پر لعن طعن کی اجازت نہیں دیتا۔ جب نہیں دیتا تو ایسے قانون کی لامحالہ ضرورت تھی۔ تو لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے اور مسلمانوں کی محنتوں سے جس جماعت، سیاسی جماعت کے مسلمان تھے، چاہے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، سب نے کوششیں کی، سب کی کوشش سے الحمدللہ یہ قانون کا حصہ بن گیا، اور یہ دونوں اسمبلیوں میں یہ قانون پاس ہو گیا، اور یہ بل جو ہے نا اتفاق رائے سے پاس ہوا ہے۔ پھر اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد ساجد نقوی صاحب کی طرف سے اس پر تبصرہ ہوا، اور تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس بل سے مزید فرقواریت بڑھے اور اس سے فساد ملک کے اندر پیدا ہوگا۔ اب سوالیہ نشان یہاں اس بات پر سوال ہوتا ہے کہ دیکھیے، اگر اس بل کے پیش کرنے کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، بل میں کیا ہے کہ ناموس سے صحابہ کرام کا احترام ہو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا احترام ہو، یہ قانون پاس کیا گیا۔ اب اس قانون کو پاس کرنے سے کہتے ہیں فساد ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی قرآن و سنت میں جن ہستیوں کا احترام مسلم ہے، اس احترام کو برقرار رکھنے میں فساد ہوگا، اور اس طرف توہین صحابہ سے فساد نہیں ہوتا؟
تم نے لاکھوں مسلمانوں کی جو دل آزاری کی، پاکستان میں جو ہے ایک ذاکر نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، کراچی کے شارع عام پہ صحابہ کرام پر طنز اور جو ہے لعن طعن کیے گئے، تو ان سب معاملات سے کیا مسلمانوں کے انتشار نہیں ہوا؟ مسلمانوں کے اندر فساد نہیں آیا؟ فرقہ واریت کی آگ جو ہے نہیں بھڑکی؟ تو فرقہ واریت تب ہے کہ جب لعن طعن کی جائے۔ فرقہ واریت کو تو روکنے کے لیے بل لایا گیا ہے۔ یہ ویسے اس طرح خواہ کی باتیں ہیں، ایسی باتوں کا قطعاً اعتبار نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اسلام اور دین کے مطابق بل پیش کیا گیا ہے۔ جو اسلام کو اپنا دستور مانے گا، جو قرآن و سنت کو اپنا دستور مانے گا، تو یہ بل ان کے لیے ہے۔ جو اسلام ہی کو اپنا دستور العمل نہ مانے، قرآن و سنت کو نہ مانے، تو ظاہر ہے ان کے ہاں تنقید بھی شاید جائز ہو، بہت سی چیزیں ان کے ہاں ہوں، لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ بھی کہا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نام نہاد بل ہے اور یہ جو ہے متنازع بل ہے۔ یہ متنازع نہیں ہے، یہ اتفاق رائے سے پیش ہوا۔ میں الحمدللہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں، چاہے مسلک دیوبند ہے، مسلک بریلویت ہے، اہل الحدیث حضرات ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی والے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے نزدیک یہ بل بالکل صحیح پاس ہوا ہے اور سب اس کے ساتھ الحمدللہ متفق ہیں۔ تو ظاہر ہے سارے مسلمان جب متفق ہیں ایک معاملے کے ساتھ، اور درمیان میں چند افراد کے اٹھ جانے سے یہ خواہ اس طرح کی فضا پیدا کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کی ہوائیں دی جا رہی ہیں، تاکہ ایک مسلمہ قانون جو قرآن و سنت سے کہ اس صحابہ کرام کا احترام ہو اور ان پر لعن طعن نہ کی جائے، اس قانون اور اس جو ہے نا اسلام کے ایک بہت بڑے جو تقاضے کو دبانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جائیں، تو ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں اسلام کا قانون چلے گا، اسلام کے علاوہ باقی کسی چیز کا کوئی قانون نہیں چل سکتا۔ تو میں آخر میں سب ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے روز اول سے اس بل کے لیے جس صورت میں جد و جہد کی، دعائیں کی، کوششیں کی، اور بالآخر پاکستان میں ایسا قانون وجود میں آیا جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور احترام جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ توہین کی انشاءاللہ العزیز کسی کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس میں اسلام کے قانون کو فروغ دینے کی اور اسلام کے قانون کے مطابق قانون سازی کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔